خبر میرے سامنے یہ ہے کہ سعودی سنب ٹو پاکستان. پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈینز جو ہے نا وہ بہت پراؤڈ ہے کہ وہ انڈینز ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ کہ وہ اپنے کنٹری کے لیے نا بہت پیٹریوٹک ہے، وہ اپنی کنٹری کے لیے بہت دور تک سوچتے ہیں، بڑی سوچ رکھتے ہیں. ہمارے یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ اب ہمارا تو یہ کام ہے، میں آپ کو یہ چیز بتا سکتا ہوں کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں، بیچ باچ کے باہر چلے جاتے ہیں. انڈین آرمی ہوسٹ کنگڈمز لینڈ فورسز. ہیئر از وائی دے آر ان انڈیا. انڈیا کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ کام ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیکسٹ گلوبل ریولوشن ہے اس پہ وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے سعودی عربیہ کی لینڈ فورسز کا ایک ڈیلیگیشن جس نے انڈیا وزٹ کیا ہے، تو یہ آرمی ٹو آرمی کانٹیکٹ ہے یا کنٹری ٹو کنٹری کانٹیکٹ ہے؟ ان کو بھی پتا ہے کہ آئی ایم ایف کا پیکج جو ہے آپ کے لیے ناکافی ہے. آپ کی نظریں سعودی اور یو اے ای اور چائنا کے پیسوں پہ ہیں. وہ بیکاری کی کون ہیلپ کرتا ہے؟ بیکاری کو بھیک دی جاتی ہے. رشیا وانٹس پاکستان آفٹر یوکرین بیٹریل، یعنی رشیا پاکستان نے شاید اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کر دیا. آج ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں، جن سے ہم الگ ہوئے تھے. آج ففتھ لارجسٹ اکانومی اور دنیا کی نظر میں وہ سب سے بہترین اس ٹائم بن گیا، کیونکہ ان کے پاس وہ ہر چیز موجود ہے جو وہ دنیا کو دے سکتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کس لیے الگ ہوئے؟ ریاست خاموش بیٹھی ہوئی ہے لیکن جنرل پبلک سفید جھنڈے لے کے باہر آ رہی ہے. کیا عوام جو ہے وہ کبھی دیکھے گی یہ اینڈ ہے؟ سیکھنا چاہیے ان سے کہ وہ ایز اے قوم کس طرح اکٹھے ہیں. ہم ادھر پاکستان میں بس ایک دوسرے کو ہی کھینچنے میں لگے. گرتی ارتھ ویوستھا اور راجنیتک اٹھا پٹک سے کنگال پاکستان کو ایک اور جھٹکا لگا ہے. سعودی عرب کے رائل سعودی لینڈ فورسز کے 6 سدسیہ پرتنیدھی منڈل نے بھارت کا دورہ کیا ہے. اس دوران انڈین آرمی نے سعودی پرتنیدھی منڈل کو بھارتی سینا کی ٹریننگ اور بنیادی ڈھانچے کی جانکاری دی ہے. سعودی فورسز کے پرتنیدھی منڈل کا بھارت دورہ اس لیے بھی معنی رکھتا ہے کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں سعودی عرب نے قریبی دوست پاکستان کی بجائے بھارت سے دوپکشی رکشا سمبندوں کو بڑھایا ہے. پاکستان اس پرتنیدھی منڈل کی بھارت یاترا پر بریکی سے نظر رکھے ہوئے ہے. سعودی عرب نے اس سے پہلے بھی پاکستان کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا تھا کہ اب وہ بنا شرط پاکستان کو کوئی آرتھک مدد نہیں کرنے والا. دوسری طرف پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ آج بھارتی اپنے بھارتی ہونے پر گرو کر رہے ہیں اور ہمیں پاکستانی ہونے پر شرم آ رہی ہے. فارن گئے ہیں، کبھی آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہو کسی انڈین کے ساتھ گفتگو کرنے میں، انہیں جاننے میں کیا فرق ہے ان کی سوچ میں ہماری سوچ میں، کہ وہ دن بہ دن گرو کرتے جا رہے ہیں، دنیا میں اپنا نام بنوا رہے ہیں اور ہم دنیا میں اپنا امیج خراب. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈینز جو ہے نا وہ بہت پراؤڈ ہے کہ وہ انڈینز ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ کہ وہ اپنے کنٹری کے لیے نا بہت پیٹریوٹک ہے، وہ اپنی کنٹری کے لیے بہت دور تک سوچتے ہیں، بڑی سوچ رکھتے ہیں. ہمارے یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ اب ہمارا تو یہ کام ہے، میں آپ کو یہ چیز بتا سکتا ہوں کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں، بیچ باچ کے باہر چلے جاتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار میں یہاں پہ رہ کے کوئی ایسا آئیڈیا یا کوئی ایسی چیز امپلیمنٹ کروں جس سے حالات بہتر ہو یا میرے ملک کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی ہم پہلے اپنی جیب کو یا اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اور بعد میں پاکستان کو دیکھتے ہیں. وہ لوگ شاید پہلے انڈیا اپنے کنٹری کو دیکھتے ہیں اور بعد میں اپنے گھر کو. جی بالکل. جی یہ سوچ ہم میں کیسے آئے گی، مجھے یہ بتائیں. سر یہ سوچ ہمارے اندر اس طرح سے آئے گی کہ جب ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ ہمارا کنٹری ہے، یہ ہماری پہچان ہے. ہم اگر ایک جو غلامی کی سوچ ہے ہم اس سے اگر نکل آئیں گے، اگر ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ یار ہمارے اندر کمپلیکسز جو ہیں کہ یار اگر میں 4 بندوں میں بیٹھ کے انگلش میں بات کروں گا تو میں پڑھا لکھا ہوں، یہ چیزیں جب ہم ان چیزوں سے نکل آئیں گے نا تب ہمارا ملک آگے جائے گا. چینج کرنا ہوتا ہے نا، وہ چینج اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. ہم چینج کیوں نہیں لا پا رہے؟ 75 سال میں انڈیا کدھر سے کدھر چلا گیا؟ سر بالکل آپ انڈیا سے تو مقابلہ نہ کریں. ہم سیکھ تو دیکھیں ہم $3 بلین ہمارے اس میں ہے، جس میں سے 2 بلین بھی کسی کا ہے، سعودی اور چائنا کا ہے. وہ 574 بلین کی اکانومی ہے، تو وہ تو کمپیریزن بنتا نہیں ہے. سیکھ تو سکتے ہیں نا. بالکل سیکھ سکتے ہیں. آپ ان کے آئی ٹی ایکسپورٹس دیکھیں، آپ ان کے جتنی ٹیک کمپنی، جتنی بڑی کمپنیز ہیں، سب میں انڈینز لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں بالکل سیکھنا چاہیے ان سے کہ وہ ایز اے قوم کس طرح اکٹھے ہیں. ہم ادھر پاکستان میں بس ایک دوسرے کو ہی کھینچنے میں لگے ہوئے. دیکھیے، ایک تو خبر میرے سامنے یہ ہے کہ سعودی سنب ٹو پاکستان کوسچن مارک. انڈین آرمی ہوسٹ کنگڈمز لینڈ فورسز. ہیئر از وائی دے آر ان انڈیا. ہندوستان ٹائمز کی یہ خبر ہے، ویڈیوز بھی چل رہی ہیں. اور خبر جیسا کہ آپ نے سن لی کہ سعودی عربیہ کی لینڈ فورسز کا ایک ڈیلیگیشن جس نے انڈیا وزٹ کیا ہے، تو یہ آرمی ٹو آرمی کانٹیکٹ ہے یا کنٹری ٹو کنٹری کانٹیکٹ ہے؟
इंडियन मीडिया ने इस तरीके से इसको पब्लिश कर रहा है कि सऊदी अरेबिया स्नब टू पाकिस्तान, ये क्यों बात कही गई? ये इसका एंगल ये है कि हमारा हमेशा से एक ये रहा है कि हम ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया मुस्लिम उम्मा का लीडर और हमारा बरादराना ताल्लुकात सबसे ज़्यादा उसके साथ। तो हमें अभी आप देख लीजिए इस एक साल के दौरान ये एक टिल्ट ऐसा नज़र आया है कि जिसमें सऊदी अरेबिया ने हमें अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि हम मुसलसल आपकी जो है वो मदद नहीं कर सकते, आपको खुद भी कुछ करना पड़ेगा, आप कर्जे इस तरीके से नहीं मिलेंगे। और इससे पहले भी काफ़ी कुछ चलता रहा, ख़ास तौर पर इमरान खान का दौर से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया में गो के उसी दौरान MBS ने मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान, लेकिन इमरान खान से बड़े अच्छे ताल्लुकात की खबरें भी आई, उनको गिफ्ट्स भी दिए गए। तो वहीं पर उसके बाद बहुत बुरे ताल्लुकात की भी खबरें आती रही, उनको कुछ उन्होंने पैसा भी वापस मांगा था जो किया था, वो तो खैर चाइना ने भी मांगा था। लेकिन ये जो बात की जा रही है, तो ये जो एंगल है कि इस वक्त क्या सऊदी अरेबिया का टिल्ट इंडिया की तरफ हो गया है, सऊदी अरेबिया का शिफ्ट इंडिया की तरफ हो रहा है, हमसे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हो गए इंडिया से। तो अब देखिए ये तो अपनी ही खराबियां हैं ना, कुछ हमारी नाकामियां, पॉलिसीज़ की जो है, जो हम अक्सर बात करते हैं, वो तो इसमें शामिल है। मैं आपको कुछ विजिट की डिटेल्स बताई देती हूँ, और इस विजिट्स की डिटेल के बाद जो पिछले साल एक विजिट हुआ था 2022 में, उस पर भी ज़रा थोड़ा सा हम ज़रा पीछे चलते हैं और नज़र डाल लेते हैं। इस पर जनाब ये कहा जा रहा है 6 member रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज डेलीगेशन इज करेंटली ऑन ए टूर ऑफ इंडिया। द सऊदी डेलीगेशन वाज ब्रीफ्ड ऑन द इंडियन आर्मीज ट्रेनिंग मैकेनिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयरिंग पिक्चर्स ऑन ट्विटर फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों तरफ से जो है पिक्चर्स शेयर की गई हैं। इसमें जो कहा जा रहा है कि जो स्ट्रेंथनिंग टाइज बिटवीन 2 आर्मीज, इसमें 2 आर्मीज लिखा हुआ है, 2 कंट्रीज नहीं लिखा हुआ। 2 कंट्रीज की तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन क्योंकि ये आर्मी टू आर्मी कॉन्टेक्ट है, इस वजह से ये कहा गया। अच्छा, अब इस पे अगर हम देख लें तो पाकिस्तान की जो खास तौर पर फोर्सेस हैं, उनका वहां से बड़ा ताल्लुक किस तरीके से रहा है। जनरल राहील शरीफ वहां पर एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है, या उनकी फोर्सेस को बाकायदा से कहा गया कि वो तो हेड करते हैं उसको, और बहुत से ऐसे वहां पे चल रहे हैं काम जिसको वो देखते हैं, तो वो साल से वहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा भी हमेशा से ये ऐसा है कि उनकी फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से फोर्सेस जाती रही। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि बल्कि कतर का भी जब अभी फीफा हुआ है, उस वक्त भी फोर्सेस पाकिस्तान की तरफ से गई वहाँ पर। और ये बड़े ताल्लुकात सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के कंट्री टू कंट्री नहीं रहे ताल्लुकात अच्छे, बल्कि आर्मी टू आर्मी भी बहुत ही कमाल के था। लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि ये शिफ्ट हो रहा है। अगर पाकिस्तान को पिछले कुछ अरसे में ये सब कुछ ना कहा जाता सऊदी अरेबिया की तरफ से जो कुछ हुआ, तो फिर हम कहते कि नहीं ठीक है, उनसे भी अच्छे ताल्लुकात हो गए, एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा कंट्री है, वो बढ़ती हुई राइजिंग पावर है, तो उनसे वो ताल्लुकात क्यों नहीं करेंगे, ट्रेड इतनी बड़ी। लेकिन क्योंकि हमसे कुछ थोड़ा सा वो उखड़े से हैं, इसलिए हमें ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं भी हो रहा तो होना चाहिए कि क्या ये अब जो कुछ वो हमसे डिमांड करते थे या उन्हें जो रिक्वायर्ड था, वो अब दूसरी तरफ से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, तो फिर हम नल एंड वॉइड हो जाते हैं उस सिचुएशन में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, इसी में जब आप ये देखते हैं, मैंने आपको कहा कि अगर आप पिछले साल का एक विजिट याद करें तो वो किसका विजिट था, वो सऊदी अरेबिया के जो आर्मी चीफ था उनका विजिट था।